لفظ ثنائی من میدانم، اے نور قلبی اے نور نورم، توبہ دل ہے قبلہ دل ہے، عشق حقیقی خالق عالم۔ السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، برکتوں اور رحمتوں بھرا یہ مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے شروع میں رحمت، بیچ میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم فرما کر بتا دیا کہ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن خدا کی رحمت کے نازل ہونے کے دن ہیں، اور دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن خدا کی طرف سے گناہوں کی بخشش کے دن ہیں، اور تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن یا 9 دن آگ سے گناہ گاروں کی آزادی کے دن ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ رمضان کے پہلے 10 دن میں جو مسلمان روزوں اور تراویح کی پابندی کرتے رہے اور ان کا یہ عمل جاری ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسرے عشرے میں ان کے بے شمار گناہوں کو ان کے نامہ اعمال سے مٹا دینے کا حکم دیتا ہے، اور پھر رمضان کے آخری دنوں میں ان کے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ بس آج 17 روزے ہو جانے کے بعد گناہوں کی بخشش و معافی کا یہ عشرہ 3 دن بعد ختم ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی ایک قسم تو وہ ہیں جس کو صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیکیوں کے ذریعے معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے اعضائے وضو کے گناہ وضو کے پانی کے ساتھ دھل جاتے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ نماز جمعہ ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سب صحیح اور حق ہیں، لیکن یہ چھوٹے گناہوں کے متعلق جو خوشخبری ہے، اور گناہوں کی دوسری قسم گناہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کی جائے، خدا کے دربار میں خوب رویا جائے، پھر وہ فضل فرمائے تو گناہ کبیرہ معاف کر دے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ بہت درگزر فرمانے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ ہمارا رب بہت ہی فضل و کرم والا ہے، لیکن ماں بچے کو دودھ کب دیتی ہے اگر وہ نہ روئے؟ باپ بچے کی ضرورت اس کے مانگے بغیر پوری نہیں کرتا۔ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو بڑے کو خوشی ہوتی ہے۔ رب کریم تو بغیر مانگے بھی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ توبہ رجوع کرنے، خدا کی طرف لوٹنے اور توجہ کرنے ہی کو کہا جاتا ہے۔ شریعت کے مطابق برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا خدا سے وعدہ کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا توبہ ہے۔ بس خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم در در سے بھیک مانگنے اور نامراد ہونے کی خواری سے باز آ جائیں، خدا کی طرف رجوع کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کر لیں، تو یقیناً ہم بامراد کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ مزید ارشاد فرمایا گیا، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے بخشش مانگا کرو، بے شک بڑا ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی شان تو اپنے بندوں کو بخشنا اور ان پر رحم فرمانا ہی ہے، لیکن بندے بھی تو بندگی کا اظہار کریں کہ اس سے بخشش طلب کریں۔ توبہ صرف گناہوں کی معافی ہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ توبہ کرنے والوں پر خدا کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر رجوع کرو اس کی طرف، تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ قوت والا کر دے گا، اور جرم کرتے نہ پھرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا یہ حکم سنایا تھا، قرآن کریم کے ذریعے اس کو ہم تک پہنچایا گیا تاکہ ہم بھی اس پر عمل کریں، خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں
اور اس کے احکام کی پابندی کا وعدہ کر کے اپنی پوری توجہ اسی کی طرف رکھیں، پھر دیکھیے کیسی رحمت باری نازل ہوتی ہے۔ نہ پانی کی کمی ہوگی، نہ غذا کی، نہ ہم دوسروں کے مقابل میں کسی اعتبار سے کمزور نظر آئیں گے۔ بہرحال طلب مغفرت اور توبہ کرنا مسلمان کی بندگی کا تقاضا ہے، اور گناہوں کا بخشنا اور توبہ قبول کرنا مالک کا فضل و کرم ہے۔ بس ہمیں ہر وقت توبہ کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ رمضان کے یہ درمیانی 10 دن تو خدا کی طرف سے بخشش اور گناہوں کی معافی ہی کے دن ہیں، لہٰذا ان دنوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، رمضان کا درمیانی عشرہ بخشش و مغفرت کے لیے خاص ہے۔ قدر خوش نصیب ہوں گے کہ خدا کے دربار میں توبہ کرنے والوں میں ہمارا نام شامل ہو اور ان دنوں کی برکت سے ہماری توبہ بھی قبول ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ اگر سچے دل سے ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کریں تو وہ ضرور قبول فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ خدا کا وعدہ حق ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے جب ہم توبہ کریں تو اپنے گناہوں پر ایک مجرم کی طرح نادم و شرمندہ ہوں، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں، اور جس قدر ممکن ہو اپنے گناہوں کا خدا کے دربار میں جلد از جلد اعتراف کر لیں۔ اللہ فضل و کرم فرمائے گا اور توبہ قبول ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ایسے دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصہ بعد توبہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عباس ہی فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ گناہوں کو بڑھاتا رہے اور توبہ میں تاخیر کرتا رہے، وہ کہتا ہی رہتا ہے کہ عنقریب توبہ کر لوں گا کہ اسے موت آ جاتی ہے اور بدترین حالت میں آتی ہے۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، وہ شخص ظالم ہے جو صبح و شام توبہ نہ کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے، توبہ کل پر نہ ٹالنا، ایسا نہ ہو کہ اچانک موت آ کر دبا لے اور توبہ کا وقت ہی نصیب نہ ہو۔ فرض کہ ہم سب گنہگار ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں کہ رمضان کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، اور آج 18ویں رات ہے اور نہایت ہی مناسب رات ہے توبہ کرنے کے لیے، خدا کے دربار میں رونے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا فضل ہے خدا کا کہ گناہ گار بندے اس کے دربار میں حاضر ہو کر معافی طلب کر لے، شرمندہ و شرمسار ہو جائے تو وہ رب اس کو گناہوں کی نجاست سے ایسے پاک و صاف فرما دیتا ہے جیسے کبھی اس بندے پر کسی گناہ کا داغ تھا ہی نہیں۔ خدا ہمیں توبہ کی توفیق بخشے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔